الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم علماء کرام، لائق تقریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اس علاقے کی معزز محترم شخصیات محترم جناب چودھری محمد انصر صاحب، چودھری اللہ ددھا صاحب مرحوم مقبول کے اظہار ثواب اور سالانہ فاتحہ خوانی کی محفل میں حاضر ہوں، اور میں آج کی محفل کے میزبان عزیزم محترم چودھری محمد حنیف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں یاد کیا اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع پیدا ہوا، اور ہمارے محترم مولانا حافظ قاری محمد امجد سعیدی صاحب، انہوں نے رابطے کی ڈیوٹی انجام دی، کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و فضل میں اور عزت و وقار میں اضافہ فرمائے۔ مجھے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اور ویسے میری عادت بھی نہیں ہے زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر بات ہو اور وہ ذہن نشین ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ لمبی چوڑی گفتگو سنیں اور پلے کچھ بھی نہ بچے۔ حضرات مکرم، جو بھی آدمی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا تو ہے، بات تو آج اور کل کی ہے۔ آج ہم اپنے ایک عزیز، اپنے مہربان دوست کی فاتحہ خوانی کے لیے سالانہ برسی کی محفل میں حاضر ہیں۔ اگر ہماری اولاد کو بھی اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے بھی ہمارے لیے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری نجات کے لیے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی اہتمام کیا، تو کل ہمارے لیے بھی کچھ یہ سامان کر دیا جائے گا۔ تو جانا تو ہر ایک کو ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی یاد میں ایسی محفلیں سجانے والے ہوں، ان کی بخشش کا سامان کرنے والے ہوں، ان کی یادوں میں اشک بار ہونے والے ہوں، اور ان کے لیے دل بے قرار ہونے والے ہوں۔ حضرات محترم، یہ دنیا، ہم اس کی نیرنگی میں، اس کی کشش میں، اس کے حسن میں کھو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان کی ایک مجبوری اور کمزوری یہ ہے کہ اس کا جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنا کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بشری کمزوری ہے۔ جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس پر ہمارا اعتماد اور یقین زیادہ، جس کے بارے میں صرف سنا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا ڈاواڈول رہتے ہیں۔ ذرا اس بات کو میں ذرا تھوڑا سا اور آگے اس محفل کی مناسبت سے یوں بڑھاؤں کہ جن بزرگوں کی ہم فاتحہ خوانی اور اصالہ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں، اب ان کی اولاد یہ اہتمام کر رہی ہے۔ اب والدین کی جو شان ہے اس کے پس منظر میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے قاری امجد صاحب حافظ بھی ہیں اور قرات بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ وہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں رب کائنات نے
بندوں کو حکم دیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس میں جب اللہ حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدمت کرو، تو ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کی خدمت اور اللہ کی عبادت، ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں کیا گیا؟ ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ انسان کی یہ بشری کمزوری، یہ مجبوری کہ اس کا جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ مجبوری آپ کی اور میری ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بات نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب ہمارے ایمان اور یقین کی کیفیت اور، لیکن انبیاء کرام نے بھی نہیں دیکھا، سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا دیدار تو کسی نے نہیں کیا۔ لیکن کیا ان کے یقین میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر ان کے یقین میں کمی ہوگی تو ان کی تعلیمات سے ہمیں یقین کیسے ملے گا؟ لیکن جہاں پر ممکن ہے کہ کسی ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے اور اب تعلیم کی روشنی ہر جگہ پہنچ چکی ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی خلیش اور سوال پیدا ہو کہ جناب یہ جو آپ نے کہا کہ انبیاء کے یقین میں کمی نہیں ہوتی، وہ آنکھوں دیکھی بات ہو یا کانوں سنی بات ہو، ان کا یقین کا درجہ برابر ہوتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا رب کی بارگاہ میں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مولا ذرا دکھا دے مردوں کو تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ میں عرض کروں گا کہ اس کا پہلا جواب تو خود قرآن نے دیا۔ اللہ نے فرمایا اولا تم اے ابراہیم تم یہ سوال کر رہے ہو تو کیا کوئی ایمان میں کمی ہے، کوئی یقین میں کسر ہے؟ اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا ایمان کامل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جانتا تھا، پھر کیوں پوچھا؟ ظاہر ہے اس نے اپنے لیے نہیں پوچھا، وہ تو جانتا تھا۔ آپ کے اور میرے لیے پوچھا کہ جب یہ واقعہ ہمارے سامنے ذکر ہو تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم نے یقین اور ایمان کی کمی کی وجہ سے سوال کیا۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی نا وَلَٰكِنْ اطْمَئِنَّ قَلْبِي، ولا ایمان یقین کی کمی کی بات نہیں ہے بلکہ صرف اطمینان قلب کے لیے یہ تیری بارگاہ میں سوال ہے۔ لیکن بہرحال ذہن میں خلیش ہوگی کہ انہوں نے یہ تو کہا نا کہ اطمینان قلب کے لیے، تو کوئی کسر تو ہوگی نا، تبھی تو کہا۔ میں عرض کروں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا وہ مقام ہے کہ ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں اگر کوئی اعتراض کہیں کوئی کیا جائے تو اس کے جواب کے لیے ہمیں کہیں دور نہیں جانا پڑتا، ان کی اپنی سیرت میں جواب مل جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلانے کے لیے الاؤ بھڑکایا تھا، آگ بھڑکائی تھی، بہت بڑی آگ تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی عظیم الشان تھی، وہ شعلے اتنے اونچے تھے کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آگ حضرت مکرم سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بیان کرے، کوئی حکم ہو تو فرمائے، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ آگ بھڑک رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، تپش اور حدت وہ اتنی شدید ہے کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں ہے، اور وہ نمرود نے جو آگ دہکائی تھی تو اس کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینکنا ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔
اتنی عظیم الشان آپ سامنے ہے، اور جبریل پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، آپ فرماتے ہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اے جبریل جتنا یقین مجھے اس آگ کے جلانے پہ ہے، اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے۔ وہاں پر آپ کو دیکھی اور کانوں سنی بات پر یقین کے درجات میں فرق نہیں ہے۔ حضرات کرم یہ بات چھڑی ہے تو اس کو ذرا اور آگے لے چلے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہے اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں، علماء سے سب کچھ سنا ہوگا آپ نے، تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین کھڑے ہو گئے، تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے، کہ ابھی تک تو ساتھ ساتھ چلے ہو، رفاقت کا حق نبھایا ہے، شانہ بشانہ رہے ہو، اب قدم چھٹک گئے ہیں، رفتار تھم گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہو، چلو آگے۔ عرض کی آقا میری حد اور میری بس تو یہی ہوتی، یہاں سے بال برابر آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جبریل تم آگے نہیں جا سکتے تو مجھے تو جانا ہے، تو چلو تمہاری کوئی حاجت ہو تو تم بیان کرو۔ علماء نے فرمایا کہ دراصل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں کہ اے جبریل کل میرے دادا سے، میرے جد امجد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کرے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو احسان چڑھا دیا تھا، صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر۔ اے جبریل تو نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا میں ہر خدمت کے لیے حاضر، انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن تو نے احسان چڑھا دیا تھا، آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اس احسان کا بدلہ اتارتا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو تو بیان کر۔ اچھا میرا ذہن ذرا اگر مگر چوں چرا سوال جواب کرنے والا، میں سوچنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے، جبریل نے اپنی خدمات پیش کی، لیکن وہ قبول تو نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم نے اس کی خدمت کو قبول تو نہیں کی، وہ خدمت جو قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ تو میرے آقا کریم اتار رہے ہیں، لیکن جبریل کوئی خدمت کرتے ہیں نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، وحی لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں نا، تو جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ تو اتار رہے ہیں، اور روز جو خدمت انجام دیتے ہیں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ تو حضرات کرم اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرما چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یہ فرمایا کہ اے جبریل جب تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے تو کیا یہ خیال کرتا ہے کہ تو اگر ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے گا، وحی نہیں لائے گا، احکام ہمیں نہیں بتائے گا تو ہمیں تو اللہ کی مرضی کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ کے احکام کا علم نہیں ہوگا، تو ہم پھر آگے اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام کیسے پہنچا سکیں گے؟ پھر ہماری تو نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم تو کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے۔ نہیں جبریل یہ خیال مت کرنا، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے، اگر اس وقت تجھے میرے اللہ نے بھیجا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں، اپنی مرضی سے آیا ہے، جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرات مکرم ذرا جو سفر معراج کا واقعہ ہے اس کو تھوڑا آگے لے چلیں، اس میں نصیحت کا پہلو نکلتا ہے۔ میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل سے کوئی حاجت تو بیان کر، اس نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ آقا آپ بھی کمال فرماتے ہیں، آپ تو آج تشریف لائے ہیں، میرا تو یہاں سے روز آنا جانا ہے؟ یہ تو نہیں کہا۔ کیا یہ کہا کہ سرکار آپ مجھ سے میری حاجت پوچھ رہے ہیں، میں کیا حاجت بیان کروں، میں کوئی بیمار شیمار تو ہوں نہیں، کوئی صحت کے لیے دعا کی درخواست کروں، مجھے کوئی دولت زمین جائیداد اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لیے میں کوئی چکر چلاؤں، آقا مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں کہ ٹی وی چینلز اینکر پرسن سے پی کے بڑھانے کی کوئی صورت نکالوں، آقا مجھے کوئی اقتدار نہیں چاہیے، اختیار نہیں چاہیے کہ کوئی الیکشن جیتنے کی پلاننگ کروں، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے،
بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، تو مجھے کیا چاہیے؟ کیا یہ کہا جبریل نے؟ نہیں، عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے۔ کیا ہے؟ کہ آقا جب کل میدان محشر برپا ہو اور ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہو، اپنی پڑی ہو، ماں کو بچوں کی فکر نہ ہو، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہو، جو تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو اللہ سے مجھے اجازت دلوا دیجیے کہ میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ تو ماشاءاللہ آپ باذوق ہیں، سبحان اللہ کے ڈونگے برسا رہے ہیں۔ میں پھر اگر مگر کے چکر میں پڑ گیا۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حاجت ہے کہ جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت مل جائے، تو یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ آپ کی سوچیے، حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے، کوئی مشکل تو ہماری آسان ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ تو ہمارا حل ہو رہا ہے۔ اگر جبریل نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ میری حاجت ہے تو انہوں نے شاید تکلفاً کہہ دیا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پوچھ رہی ہے، جبریل بول بتا تیری حاجت کیا ہے، اور وہ کہہ دیتے نہیں جناب بڑی مہربانی شکریہ صحیح میری تو کوئی حاجت نہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں چونکہ ان کو نیاز مندی کرنی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے تکلفاً جی سے جوڑ کے ایسے ہی گھڑ کے اپنی طرف سے یہ حاجت بنا کے پیش کر دی، ورنہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے۔